Assalamu alaikum, welcome to the Cortex MD again. So in this video we are gonna talk about how to create the claim and submit to the insurance companies electronically and using Office Ali obviously. تو آفس علی کے اندر آپ کس طرح سے یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں آج ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی سافٹ ویئر پہ کروا دیں, سافٹ ویئر پہ کروا دیں. سافٹ ویئر اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی نیا سافٹ ویئر آئے گا آپ کو کام آنا چاہیے. بیسیکلی میں سب کو کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی سافٹ ویئر ہو آپ کر لو گے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پالیسیز کیا ہیں, ساری ڈیٹیلز کیا ہے, کس طرح سے کوڈنگ ہوتی ہے, کس طرح سے بلنگ ہوتی ہے, میڈیکیئر کی کس طرح سے ہوتی ہے, کمرشل انشورنسز کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ پھر سافٹ ویئر پہ کام کرو گے. سو یو ہیو ٹو لرن آل دا تھنگس کہ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے بیسیکلی. اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے کلیم کریٹ ہوتا ہے آفس علی کو یوز کرتے ہوئے. اور اچھا, کلیم کریٹ کرنے سے پہلے ہم نا وزٹ ڈالیں گے. اب اوبیسلی سی بات ہے کہ ہم کس طرح ایک کلیم بنائیں گے کہ اس کا اگر وزٹ ہی نہ ہوا ہو تو اس پہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا, اٹ ڈزنٹ میک سینس اوبیسلی. تو ہم پہلے کیا کریں گے, ہم پیشنٹ وزٹ ڈالیں گے اپنے سافٹ ویئر کے اندر. اب یہ پیشنٹ وزٹ پہ کلک کریں, آفس علی میں آئے, آگے ایڈ نیو وزٹ پہ کلک کریں تو ہم پہلے اپنا پیشنٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے. اچھا, یہ یہاں پہ آپ کو یہ آپشن دیتا ہے. دو چیزیں ہیں یہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ایک تو ہے کہ یار آپ جو ہے نا مینولی ڈال رہے ہیں ساری چیزیں. ایک ہے کہ آپ کا آلریڈی ایڈ ہے سافٹ ویئر کے اندر پیشنٹ, تو اس کو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, اگر تو آلریڈی ایڈ آپ کا آلریڈی پیشنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو یہاں سے نیم سے سرچ کر لیں یا آئی ڈی سے سرچ کر لیں, واٹ ایور دیٹ یو ہیو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سلیکٹ کر دینا بیسیکلی. اب جیسے کہ یہاں پہ کوئی بھی پیشنٹ ہے, اب لیٹ سپوز کہ مارک ہے, مارک کے نام سے کوئی بھی پیشنٹ ہے, آپ مارک کر لو, کوئی بھی ہے, لنڈا مارکس کر لیتے ہیں, یہ لنڈا مارکس ایک پیشنٹ ہے. اگر تو یہ پیشنٹ آلریڈی, اب یہ تو آلریڈی ایڈ تھا نا سافٹ ویئر کے اندر, تو میں نے اس پہ کلک کر کے میں نے اس کو جو ہے وہ کیا سلیکٹ کر دیا, اس کا وزٹ بنا رہا ہوں میں. تو اگر تو نہیں ہوگا تو آپ نے یہ ایڈ پیشنٹ پہ کلک کر دینا. سمپلی ایڈ پیشنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جا کے مینولی اس کو ایڈ کرنا ہے. پہلے پیشنٹ کا نام, ساری ڈیٹیل یہ والی, پھر کانٹیکٹ انفارمیشن, پھر انشورنس کے ریلیٹڈ جو وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. یاد آپ جب پیشنٹ اسکیجولنگ کرتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ پیشنٹ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ ایڈ پیشنٹ کریں گے تو یہ پیشنٹ سمپلی آپ کے سافٹ ویئر کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے. اب کیا ہوگا, تو یہ تو آلریڈی ایڈ ہے مارکس لنڈا کے نام سے, تو میں اس کو کیا کروں گا, اب میں اس کا کلیم جو ہے وہ وزٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوں. پھر کیا یہاں پہ کون سی وزٹ ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر دی, آج 5 ہے تو آج اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ سیٹ کر دی. پھر آپ نے پرووائڈر آئی ڈی, اچھا یہاں پہ آپ نے پرووائڈر کی ڈیٹیل ہوتی ہے, آپ کا کون سا ڈاکٹر ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ آپ کا یہ بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اچھا یہ دیکھیں پرائمری انشورنس کون سی ہے, وہ اس کی ساری ڈیٹیل آلریڈی پری لوڈ ہو کے آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے, کیونکہ یہ آلریڈی پیشنٹ ایڈ تھا سافٹ ویئر کے اندر, ایڈ کیا تھا, تو یہ ساری انفارمیشن مینولی پٹ کی گئی ہے, تو اس لیے یہ ساری انفارمیشن آ رہی ہے. اگر آپ کا مینولی ایڈ نہیں ہو, مطلب کہ آلریڈی ایڈڈ نہیں ہوگا نا سافٹ ویئر کے اندر, آپ نیو پیشنٹ بنا رہے ہوگے, دین یو ہیو ٹو جسٹ ٹیک کیئر کہ بھئی آپ نے صحیح سے ساری انفارمیشن پٹ کرنی ہے, جو بھی اسکیجولنگ کے دوران آپ نے انفارمیشن لینی ہے پیشنٹ سے. اچھا, اب اس کی پرائمری انفارمیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے, یہ بلنگ انفو پہ کلک کرنا ہے. بلنگ انفو آ رہی ہے, یہاں پہ آئی سی ڈی کوڈز لگانے ہیں اور سی پی ٹی لگانے ہیں, جس طرح سے کوڈنگ ہوتی ہے. چلو میں آپ کو نا ایک سینیریو بنا کے دیتا ہوں. لیٹ سپوز کہ ایک پیشنٹ کو کھانسی ہے اور سر درد ہے, ہیڈ ایک وغیرہ بھی ہے, اور اس نے آفس وزٹ کیا ہے فار چیک ان اپ کہ بھئی کیا ایشو چل رہا ہے میرے ساتھ. تو وہاں وہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اس کو کھانسی ہے تو آپ نے جو کوڈنگ ہے نا وہ بہت احتیاط سے کرنی ہے, کیونکہ کوڈز آپ کے جتنے بھی لگیں گے نا اسی حساب سے لگیں گے. فار ایگزامپل کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کوڈ لگاتے ہو ایک کہ اس پیشنٹ کو نا کھانسی ہے R05.1. اچھا یہ دیکھو کہ جب میں کوڈ لکھ کے رہا ہوں نا تو یہ یہاں پہ نا سرچ ہو رہا ہے. اب یہاں سے جب پاپ اپ ہوگا نا تو اس پہ آپ نے کلک کرنا. اگر یہ نہیں کلک کریں گے نا تو آپ کا ریجیکشن آ جائے گی, آپ کا کلیم آگے نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اب جب میں اس پہ کلک کروں گا تو میرا یہ کوڈ ایڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, R051 کے نام سے. پھر اب یہ تو کف کے ریلیٹڈ تھا کہ اس کو کھانسی ہے. اب جو ہے وہ کوڈ آپ لگا لو کہ اس کو ہیڈ ایک بھی ہے, ہیڈ ایک ہے,
تو یہ والا کوڈ آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے 2 ڈائگنوسس کوڈ بن جائیں گے مین. اب آپ نے نیچے آنا ہے, ڈائگنوسس کوڈ آپ کے ایڈ ہوگی, میک شیور کرنا ہے کہ پاپ اپ ہو تو آپ سلیکٹ کرنے ہیں, ادروائز آپ کا کلیم جو ہے وہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں. ریجیکٹ کیا اوبیسلی سی بات 100% ریجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیٹ آف سروس آپ نے بہت خیال سے لگانی ہے. اب ہمارا سینیریو یاد کریں مائنڈ میں, اس کو کھانسی ہے اور کیا ہے اس کو مطلب کہ اس کو ہیڈ ایک ہے, اس کے ہم نے 2 کوڈ لگا دیے آلریڈی, ڈائگنوسس کوڈ لگ گئے. اس کے بعد ہم نے ڈیٹ آف سروس کون سی ہے, ڈیٹ آف سروس آپ کوئی بھی یہاں پہ یوز کر لیں. لیٹس سپوز کہ میں یہ والی ڈیٹ آف سروس یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں پی او ایس, پلیس آف سروس کون سی ہے. اب آفس کے اندر وہ آیا ہے تو اوبیسلی 11 آپ نے کر لینی ہے پلیس آف سروس, پی او ایس 11 آپ سلیکٹ کر لو. اور اس کے بعد سی پی ٹی کوڈ. اچھا, یہ سی پی ٹی کوڈ آپ نے بہت ہی دھیان سے لگانا ہے, بیکاز اف یو پٹ دا رانگ سی پی ٹی کوڈ یا پھر کوئی ایسا سی پی ٹی کوڈ آپ لگا رہے ہوگے جو کہ ڈائگنوسس کوڈ سے ریلیٹ نہیں کر رہا ہوگا, دین اوبیسلی آپ کا ڈینائل آ جائے گا. تو آپ نے خیال سے کرنا ہے کہ بھئی جو بھی آپ سی پی ٹی کوڈ لگائیں, اوبیسلی سی بات اگر آپ کوئی ایسا کوڈ لگا دیں کہ جو کہ آپس میں ریلیٹ ہی نہیں کرتا ڈائگنوسس کوڈ, مطلب اس کو پرابلم کوئی اور تھی, آپ نے سی پی ٹی کوئی اور لگا دیا جو کہ آپس میں کنفلکٹ کا شکار ہو رہے ہیں بیسیکلی, تو آپ نے وہ کوڈ اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کہ آپ نے کوڈز نہیں لگانے. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے جو ڈائگنوسس کوڈ لگایا ہے, میرا جو سی پی ٹی کوڈ ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتے ہونا چاہیے. تو یہاں پہ میں آفس وزٹ وہ کر رہا ہے تو سمپلی چیک اپ کے لیے تو میں یہاں پہ ای این ایم کوڈ جو ہے وہ لگاؤں گا آفس وزٹ کا. اب یہاں پہ اچھا, یہاں پہ آلریڈی آپ نے یہ چیز میں مینشن کرتا ہوتا ہوں کہ بہت خیال سے آپ نے دیکھنی ہے کیا آیا کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ آلریڈی اس کا لاسٹ وزٹ کب تھا. بیکاز میں نے یہاں پہ جو پیشنٹ سلیکٹ تو کیا ہے جو آلریڈی ایڈٹ تھا سافٹ ویئر کے اندر, کیا پتا وہ آلریڈی اس سے پہلے جو اس نے آفس وزٹ کیا ہے تقریباً 4-5 سال پہلے کیا ہو, تو آپ نے اسی حساب سے کوڈ لگانا ہے. اگر تو آلریڈی اس نے 2 منتھ پہلے وزٹ کیا تو آپ نے اس حساب سے لگانا ہے. اب لیٹس سپوز کہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی وزٹ کیا ہے اس نے 2-4 دن پہلے, تو اس کے بعد جو ہے اب پھر اس نے وزٹ کیا, تو میں یہاں پہ کوڈ لگا دیتا ہوں 99212 آفس وزٹ کوڈ ہے. اچھا, میڈیکل کوڈنگ ڈیٹیل سے میں نے کور کی ہوئی ہے ان ڈیٹیل ایوری تھنگ, میڈیکل کوڈنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, میڈیکل بلنگ ہر چیز. تو اف یو آر انٹرسٹڈ فار انرولمنٹ آپ ڈسکرپشن میں دی گئے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, کانٹیکٹ کر لیں, تو وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. تو اچھا, یہ ویسے سی پی ٹی کے نا چارجز آلریڈی بنے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو مینولی ساری چیزیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سی پی ٹی آلریڈی مینول چارجز اس کے بنے ہوتے ہیں, کتنے سی پی ٹی کی کتنی چارجز ہے بیسیکلی. پھر آ جائیں ماڈیفائر کے اوپر. ماڈیفائر کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹیل سے کور ہے آلریڈی. وٹ از ماڈیفائر بیسیکلی جو ہے یہ کیا ہے, 2 کوڈز ہوتے ہیں, اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو 2 یا 3 یا جتنے بھی کوڈ ہیں, ٹھیک ہے. ماڈیفائر تو میں یہ ساری چیزیں میڈیکل کوڈنگ کے اندر ان ڈیٹیل کور ہیں, ہم یہاں پہ ماڈیفائر نہیں یوز کریں گے. آئی سی ڈی 10 کا پوائنٹر لگا دیں گے یہاں پہ کہ کون سا کوڈ جو ہے وہ آئی سی ڈی 10 میں ہم نے یوز کرنا ہے. لیٹس سپوز کہ ہم یہ پوائنٹر کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو کھانسی والا ہے نا وہ ہے, تو اس کو یہاں پہ آپ پوائنٹر کر دو 1 2 دونوں 2 ہیں, ہیڈ ایک ہے اور کیا ہے کھانسی ہے, تو یہ پوائنٹر ہو گئے ہیں. اس کے بعد لائن چارجز, ٹوٹل چارجز کتنے ہیں, لیٹس سپوز میں بنا لیتا ہوں 350 چارجز ہیں, 450 یا 350 جتنے بھی 350 روپیز چارجز ہیں اس کے, تو وہ میں سلیکٹ کر لیے. اس کے بعد ڈیز کتنے ہیں, کتنے کب یونٹ ڈیز یا یونٹ 1 سلیکٹ کر لیتا ہوں. آگے انشورنس پیمنٹس یا یہ آپ کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے کام کا ہے نہیں بیسیکلی. اس کے بعد یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اپڈیٹ کر دینا. اپڈیٹ کریں گے نا, تو اپڈیٹ کرنے کے بعد اب میں یہ پیشنٹ ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ سافٹ ویئر کے اندر آپ ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں گی. تو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپڈیٹ کلک کرنا ہے. اپڈیٹ کلک کریں گے تو آپ کا پیشنٹ کریٹ ہو جائے گا اور اس کو ایک آئی ڈی اسائن ہو جائے گی, ایک اسپیسیفک آئی ڈی ہوتی ہے, آپ کا وزٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. پھر کیا کریں گے آپ, پھر یہاں پہ جب وہ وزٹ کریٹ ہو جائے گا, پھر آپ نے پیشنٹ وزٹس وہ ڈائریکٹلی یہاں پہ آپ آ جاؤ گے. آپ نے یہاں پہ اسٹیٹس دیکھ رہا ہے, آپ اسٹیٹس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کا ایک اوپن پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ وہ آپ کا آ جائے گا لنڈا مارکس, جو بھی آپ پیشنٹ ایڈ کرو گے وہاں سے اس کا وزٹ جنریٹ کرو گے. یہاں پہ آ گیا, اس کو پھر سمپلی آپ یہاں سے کلک کرو گے. کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے CMS 1500 کے اندر موو کر دینا. جیسے ہی آپ CMS 1500 کے موو کرو گے, اب ہمارا کلیم کریٹ ہو گیا. اب ہم نے اس کو سبمٹ کر دینا ڈائریکٹلی. پھر ہم کلیم اینڈ بلنگس کے اندر آئیں گے. کلیم اینڈ بلنگ کے اندر آ کے ہم نے یہاں پہ آ کے اسٹیٹس پہ اوپر کلک کریں گے. جو بھی ہم نے ابھی کریٹ کیا ہوگا وہ نیو ہی ہوگا, تو وہ یہاں پہ آ رہا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو چیک باک کر دینا ہے. چیک باک کرنے کے بعد سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے. اچھا, یہ 2 چیزیں ہیں, ایک پرنٹ کلیم ہے, ایک سبمٹ کلیم ہے.
سبمٹ کلیم کرو گے تو ڈائریکٹلی آپ کا کلیم سبمٹ ہو جائے گا انشورنس کی طرف سے. اگر آپ پرنٹ کلیم کرو گے, پرنٹ کلیم کا مطلب ہے کہ آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہو اس کلیم میں. بعض اوقات انشورنسز ہوتی ہیں نا کہ وہ پرنٹیبل کلیم لیتی ہے نا, تو آپ پرنٹ کلیمز کرو گے, آپ ان کو سبمٹ کر سکتے ہو, فیکس کے ذریعے سبمٹ کر سکتے ہو, یا جس طرح بھی ان کا کوئی بھی میتھڈ ہے جس طرح وہ لیتی ہے تو کلیم ایکسیپٹ کرتی ہے, اس طرح آپ اس کو سبمٹ کر دو گے تو آپ کا کلیم سبمٹ ہو جائے گا. تو یہ سارا طریقہ تھا کس طرح آپ کا کلیم کریٹ ہوا, کس طرح پھر آپ کا کلیم سبمٹ ہوا. تو یہ بیک اینڈ پہ جو ایک CMS 1500 فارم بن رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. EDI سیٹ اپ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی ERA انرولمنٹ سیٹ اپ ہوتی ہے, تب آپ کا جا کے کلیم جو ہے الیکٹرانکلی سبمٹ ہو رہا تھا انشورنس کی طرف سے. تو بیسیکلی میرا یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کس طرح کلیم کریٹ کرنا ہے اور سبمٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں, وہ میں نے ڈیٹیل سے ویسے کور کیا ہوا اپنے کورس کے اندر. تو یہاں تک آج کی کلاس, آج کا جو ہے وہ سیشن یا آج کی ویڈیو یہاں تک کی تھی. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح سے مینیج ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.